نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلان اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ انتہائی ادب و ازنا دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن سچ نو قبول کرنا اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمانے دی شر تو بچائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف چ خواہشات نفسانی دا ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ 7 دی 26ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سنے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کریو ورنہ تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دو گے۔ انسانی نفس امارہ دے اندر جنیاں بھی خواہشاں یہ سب انسانوں رب تو دور کر دیاں نے۔ اس واسطے نفسنا جہاد کرنا ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جہاد اکبر ہے، اور اسلام و انسانیت ملک دشمن قوتاں کے خلاف جاری جہاد قتل و قتال کرنا وہ جہاد اصغر ہے، یہ بڑا جہاد ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس امارہ دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کرتا، لا الہ دی نفی حاصل نہیں کرتا، انہوں کدے بھی اللہ دا اس بات حاصل نہیں ہوندا، تے جب تک اپنے نفس دا تزکیہ نہیں کرتا انہوں کدے بھی تصفیہ قلب حاصل نہیں ہوندا۔ جب تک دل پاک نہ ہوئے، جویں کلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جب تک دل پاک نہیں ہوئے گا، دل دا تصفیہ نہیں ہوئے گا، تجلی روح نہیں ہوئے گی، روح کو قوت پرواز پیدا نہیں ہوئے گی، روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتی جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ یہ نعمت عمل قرآن و سنت نہ ریاضت و مجاہدے نہ پھر پیشوا دی روحانی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ اللہ سونے دے فضل و توفیق نال ہی دید مولا دی نعمت مل دی ہے۔ تے نفس امارہ جڑا ہے بہت بڑا شیطان ہے، بلکہ شیطان دا بھی پیو ہے، شیطان دے گل بھی لڑن دا توقع نہیں پویا سکا۔ تے نفس امارہ انسان دے اندر بہت ظالم ہے، بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، آزر ہے، شداد ہے، مہداد ہے، قارون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک کردا ہے۔ اس واسطے قرآن پاک سونے رب نے ذکر کیتا نفس امارہ دا، نفس لوامہ دا، نفس ملہمہ دا اور نفس مطمئنہ دا۔ جب تک انسانی نفس مطمئنہ نہیں ہوندا اللہ پاک انہوں اپنی طرف دعوت نہیں دیندے۔ قرآن پاک جی فرمایا تائیں کیا نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت دی طرف، پھر ہی دید مولا دی نعمت حاصل ہوندیاں نے جس مقصد واسطے سونے رب نے انسان نو پیدا کیتا۔ تے نفس امارہ دی خواہش ہے کہ انسان نو اللہ دی راہ تو ہٹاونا، اور شیطان اسے نفس امارہ دے ذریعے جہدے بارے سونے رب نے فرمایا کہ شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے، اس تو بچو دی کسے گل تے عمل نہ کرو، نہ شیطان دی، نہ شیطان دے پجاریاں دی، نہ کافراں دی اور منافقاں دی، گمراہ 72 جہنمی فرقے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی، دجالی، نجومی، جادوگر، نشئی، ٹول ٹمکے والے ساز ناچ گانے چڑجے ہوئے بابیاں دی، اور شیطانی دجالی ایجنٹ نام نہاد اسلامی اسکاراں دی کوئی گل نہ منیو، کدے بھی انہاں دے بنائے دستور پروگرام تبلیغی نصاباں نو دفن کر دے منہ موڑ کے،
قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرو، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نار رہو اور نفس دے خلاف خوب مجاہدہ کرو تے فتح پاؤ۔ نفس عمارت فتح پاؤن والا دنیا کا سب تو بڑا رستم ہے تے جینے نفس عمارت فتح پا لے، یعنی یہ ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کرتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاریا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن گیا، خلقی اسباب اور باب چوں نکل گیا، ماسوا اللہ تو قلبن نکل گیا، اپنے دل نو ماسوا اللہ دے تعلق، خیال، رغبت، محبت، رجوع تو کلی خالی کر لیا، پاک کر لیا، کوشش بھی کرتے ماسوا اللہ دا خیال نہ ہوئے، ایسی فنا اور فنا الفنا دا کمال حاصل ہوئے، اور قلبن ذات مولا ڈب کے نماز عشق نہیں طلبے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جہاں سونے رب نے قرآن چ ذکر فرمایا، ساڑھے پیارے نبی دسیا، تمام اللہ والے 10 دے گئے، 10 رہے 10 دے رہن گئے۔ اس رات سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے انسان دا سب تو بڑا دشمن جڑا وہ نفس ہمارا ہے، تائیں سونے رب نے فرمایا کہ خواہش دی، نفس دی خواہش دی عمل نہ کرے ہو، کرے بھی تو اللہ دی راہ تو روک دو، سیدھے رستے تو وہ سیدھا رستہ جہدے بارے سونے رب نے فرمایا وَاللَّهُ قصد السبیل، سیدھا رستہ اور اللہ تک جو پہنچدا، اس واسطے سیدھے رستے واسطے سانو حکم کیتا کہ ہر نماز دی ہر رکعت دعا کریا کرو اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونے ماضی حال و مستقبل دے سانو سارے انسانوں سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ قرآن پاک سونے رب نے دسیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا ارزو رکھتے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ یونس دی 7ویں 8ویں آج سونے رب نے فرمایا کہ جڑا میرے دیدار دا انکار کردے نے، دنیا دی زندگی تے مطمئن خوش نے، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا وَاللَّهُ قصد، قرآن پاک فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ کا تیری خاک داں سے دور نہیں، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، یہی گل قرآن پاک سونے رب نے دسی، میں تھوڑی شان رکھ تم ہی نیڑے، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں نہیں دیدار کردے؟ یہ دیدار اپنے قرآن و سنت دا، پھر پیشوا دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ سونے دی مدد نال ہی ہونا، اللہ سونے دی توفیق نال ہی حاصل ہونا۔ اس واسطے سانو چاہیے تمام شیطانی علماں تو منہ موڑ لیے، قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے، ہمیشہ اجماع اہل سنت با جماعت دے نال رہیے، خوب ریاضت و مجاہدات مراقبات کریے، تاکہ سانو دائمی دید مولا دی نعمت ایسے دنیا جے دل دے آئینے جے دل دیاں اکھاں نہ، اللہ سونے دی عطا کردہ نور نہ بے جہد دیدار اندر ہو جائے۔ اس واسطے اقبال فرماؤں دے دل دیاں اکھاں مانگ رب کو، تو کھلیاں اکھاں نے دنیا دیدار صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب نوں ہوندا ہے، تے جنہاں نوں دل دے آئینے چ ایتھے دید مولا ہوئی ہے، انہاں نوں آخری کھلیاں اکھاں نہ دیدار نصیب ہوئے گا۔ ارے وہ نیک روح جنہ روزے لس زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سکا، اور پھر 70,000 واری سونے رب نے اپنے نا تے تجلی کی اپنا دیدار کرایا سے، یہ روح ایسے واسطے تڑپ دیاں دنیا چ بھی آ کے دید مولا واسطے تڑپ دیاں، دائمی دید مولا واسطے، کدے کدے دیدار ہوندا پھر پردہ ہو جاندہ، پھر دیدار ہوندا پھر پردہ ہو جاندہ، لیکن انہاں دی محبت ودی رہندی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، انہاں نوں کمال حاصل ہوندا، فتح یہ لوگ فنا ہوندے نے، تے دائمی دید مولا دے طلب واسطے تڑپتے رہندے، بسمل رہندے، بلکتے رہندے، تو قلباً ذاتی مولا ڈب کے ہمیشہ اپنی زندگی گزار دے، اسے واسطے
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کر کے انہوں نے بھی حیات دوام مل جائے. سارے پیارے نبی بھی زندہ و حیات نے. اس واسطے اللہ والے اپنے مزارات کے اندر زندہ رہے, اپنے منن والوں دوروں نزدیک نفع پہنچاتے رہتے ہیں. مہاراج جی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کدے بھی نفس دی کسی خواہش تے عمل نہ کریے. اللہ سونے دے اس حکم نو منیے تاکہ دائمی دی تے مولا دی نعمت سانو دل دے آئینے جیسے دنیا چ حاصل ہو جائے. جو ساڈا مقصد حیات ہے, جس مقصد واسطے سونے رب نے سانو پیدا کیتا, تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اسدا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں. سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی, ہر میدان ساڈی مدد فرمائی. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے. قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے, ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن والا بندہ بنائے. اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.